سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم دوستو، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کر رہے ہیں، اور آج ہم نے پھر سے بلایا فیاض الحسن چوہان صاحب کو، اور آج چوہان صاحب سے ہم سب سے پہلے پی ٹی آئی کے ہونے والے احتجاج کے متعلق بات کریں گے۔ تو جی فیاض بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک۔ تو فیاض بھائی آپ ابھی بارہ سے آئے ہیں، اور میرے خیال سے وہاں سے یہاں تک کا کوئی 10-12 کلومیٹر کا فاصلہ تو ہے، تو آپ کو رستے میں کوئی لاکھوں کا انقلاب تو نظر آیا ہوگا، تو کتنا انقلاب دیکھا آپ؟ کیا مطلب آج کیا تھا؟ آج احتجاج تھا، آج تو پی ٹی آئی احتجاج کر رہی تھی۔ احتجاج تھا؟ جی نہیں، مجھے تو کوئی ماحول نہیں ملا۔ میں تو 12 سے نکلا ہوں، اور پھر آپ کا جناب یہ جو ڈھوکری چوک ہے، ڈھوکری چوک سے پھر جناب آپ کا پیرل ویلیو ایریے کے، اور مجھے تو پورے رستے میں نہ کہیں بلاکیج ملی، نہ کوئی جناب پبلک ملی، نہ ایجیٹیشن کرنے والے ملے، نہ پی ٹی آئی کہ جناب ناکدہ کوکا پہ اوپر ناچنے والے ملے۔ تو بالکل کلیئر ٹھنڈ۔ نہیں فیاض بھائی، میں بھی وہ دیکھ رہا سوشل میڈیا پہ، تو ان کو لاکھوں لائکس اور پتہ نہیں ہزاروں ری ٹویٹس اور پتہ نہیں کیا کیا مل رہا تھا۔ ابھی میں دیکھ رہا، میں سمجھا نہیں۔ اور مزیدار بات یہ ہے، میں بھی بڑی دیر سے سوشل میڈیا یوز کر رہا ہوں، پچھلے 2-2.5-3 گھنٹوں سے، وہ فیک بھی کوئی ویڈیو کوئی نہیں آئی ان پہ۔ یہ فیک ویڈیو لاتے ہیں نا جی، پرانی، جی ٹھیک ہے نا جی، انہوں نے رکھی ہوتی ہیں۔ آج کا دن تو کوئی ویڈیو ہی نہیں چڑھی، میری نظر سے تو نہیں گزری آج کے، میرے کاغذوں میں تو آج کوئی احتجاج ویسے فیاض بھائی یہ ہمارے آفس سے، یہ جدھر ہم بیٹھے ہیں یہاں سے ڈی چوک تقریباً 1 کلومیٹر دور ہے، اور میں بیرسٹر گور صاحب کا بڑا اچھا جاننے والا ہوں، ان کا بھی جو سا گھر ہے ادھر سے تقریباً 1 کلومیٹر ہی دور ہے ڈی چوک سے، تو وہ 1 کلومیٹر سفر بھی نہیں کر سکے ادھر ڈی چوک تک۔ سر یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں، کمپرومائز ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ بانی تحریک انصاف ہمیں نقدہ کوکا کے اوپر نچا رہا ہے، یہ بانی تحریک انصاف کو نقدہ کوکا پہ نچانے لگے ہوئے ہیں، مطلب سارے کے سارے۔ آپ کہہ رہے ہیں جو گیم یہ عمران خان اپنے آج 18 اکتوبر کا انقلاب شیخ وقاص اکرم کے جھنگ کے گنے کے کھیتوں میں چنے کی فصل بوتے ہوئے جناب زمیں بوس اور زمیں دوست ہو گئے، وہ جھنگ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ میں اتھے تو ڈھول لیا تو سنا ہوا نا آپ نے گانے، تو یہ سارے کے سارے جھوٹ، فراڈ، فریب، دھوکے کی سیاست، لوگوں کے بچے مرواؤ، غریب عوام کے بچے مرواؤ۔ پنڈی میں میرا کل سے لوگوں نے دماغ کھا لیا ہے، میں تنگ آ گیا ہوں، لوگوں کے فون آ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے میرا بچہ، کوئی کہتا ہے میرا بچہ، کوئی کہتا ہے میرا بچہ، سفارش کے لیے جناب پولیس میں، اور آگے اور پیچھے والدین پریشان ہیں، والدین کے ہوش اڑے ہوئے ہیں۔ کسی کا ایک بیٹا ہے جناب، وہ پڑھنے گیا، وہ اپنے بچوں کی پڑھائی کی خاطر گھروں میں کام کر کے، برتن دھو کے، کپڑے دھو کے، وہ عورت جناب اپنا بچہ پال کے جناب اس کو پڑھا رہی تھی، وہ روتی ہے کہ میرا بچہ پکڑا گیا۔ لوگوں کے بچوں کو، لوگوں کے بچوں کے مستقبل کو، لوگوں کے گھروں کے چولہے بند کرو، خود جھنگ کے جناب گنے کے کھیتوں میں بیٹھ کے کہو جی آ جاؤ انقلاب کے لیے۔ خود قاسم خان اور سلمان خان اور ٹیرن خان وہ جناب مہنگے شاپنگ پلازوں میں جا کے اس وقت جناب شاپنگ کریں، خود برسٹر گوہر، علی امین گنڈاپور، اور جتنے نام لے لو، کوئی ماں کا لاڈلا اور باپ کا بگڑا جناب آپ کو پی ٹی آئی کا لیڈر اس پوری ایجیٹیشن میں پچھلے 2-3-4 مہینوں سے خصوصاً آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ غریب کے بچے مروا رہے ہیں، غریب کارکن مروا رہے ہیں، اور میں کارکنوں کو 9 مئی سے لے کے اب تک، اور 9 مئی سے پہلے کی بھی ایجیٹیشن، ایسے پرچوں کے اندر میں اپنے پنڈی کے اندر اور لاہور کے اندر 20 ایسے گھرانے جانتا ہوں پی ٹی آئی کے ڈائی ہارٹ کارکنوں کے، ان کے گھر تباہ ہوا ہے، ان کے گھر چولہا نہیں جل رہا پچھلے 2.5-3 سال سے، اس قیدی نمبر 420 کی وجہ سے۔ تو یہ فیاض بھائی کل بھی جب آپ ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، آپ نے بڑی ایک مایوسی کا اظہار کیا ملکی حالات کے اوپر، اور آپ کافی کل کے جو حالات اگر ہم دیکھیں، بچے اپنی کالجوں کو توڑ رہے ہیں، سارا کچھ آپ نے دیکھا تھا۔ تو جب رات کو ان کے والدین آپ کو کالنگ کر رہے تھے، تو آپ نے جب ان سے بات کی تو آپ کو کیا لگا کہ والدین بھی پی ٹی آئی سپورٹر تھے، یا اولاد جو ان کی بالکل بے لگام ہو چکی ہے؟ رات پوری سویا نہیں ہوں فرحان، پوری رات
میں اٹھاؤں اپنے کمرے سے کچھ 3:30 بجے، جب نیند نہیں آ رہی تھی، میں تقریباً 6:30 پونے 7 بجے تک میں اپنے موبائل پہ جو نا ٹویٹر کے ساتھ جو نا اور فیس بک میں کھیلتا رہا. مجھے نیند نہیں آ رہی تھی پوری رات. ایک حالات پھر پنڈی کے اندر جو سارا ہوا، پھر پنڈی میں جناب میرے حلقے سے لے کے پورے پنڈی شہر سے والدین کے فون، پھر ان غریب 4-6 گھرانوں کے فون، ان کی ماؤں کے فون. میں پوری رات ڈسٹرب رہا کہ یار اس ملک کے ساتھ کیا کر رہا ہے یہ قیدی نمبر 420. اور اس سے بڑے 420 اس کے جناب سیکنڈ ان کمانڈ لیڈرشپ جو باہر ہے، اپنے گھروں میں ہے، اے سی والے کمروں میں بیٹھے ہیں، کروڑوں روپے کی مالیت کے گھروں میں بیٹھے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. 5 کروڑ سے لے کے 6 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھ کے V8 پہ وہ غریب بچوں کو تو کہتے ہیں. اور میں ابھی آپ کے سامنے نا یہ جو اس پورے کرائسس کے حوالے سے کس طریقے سے انہوں نے اس ریپ کیس کے حوالے سے یوز کیا، یہ جناب ان کا ایک ہے لیٹسٹ اپڈیٹس کے نام سے پی ٹی آئی کا واٹس ایپ گروپ ہے. اس واٹس ایپ گروپ کے اندر جناب آپ کا اظہر مشوانی وہ میسج کر رہا ہے، سب کے سب کا یہ ٹاسک ہے کہ فوری طور پہ جناب اس ایجیٹیشن کے اندر شامل ہوں. اور آگے سے جناب وہ شہباز بھائی ایوری تھنگ از الائن آلریڈی ان ٹچ ود جرنلسٹ یو ول سی ٹوڈے. پھر آگے سے عالیہ حمزہ کہتی ہے خود آگے نہیں ہونا، اسٹوڈنٹس کو آگے کرنا ہے. یہ بھی سنا ہے. پھر جناب لڑائی کی ویڈیو لازمی بنانی ہے، اظہر مشوانی کہہ رہا ہے. اور پھر آگے سے وہ کہتا ہے بالکل سب سے پہلے کور کمیٹی میں آنی چاہیے ویڈیوز. وہ 2 بچیاں جنہوں نے سب سے پہلے بنائی تھی. اور مزے کی بات یہ جب آپ پی ٹی آئی والوں کے سامنے رکھیں گے وہ کہیں گے نہیں یہ فیک ہیں سر. وہ واقعہ جس میں کمپلیننٹ کوئی نہیں وہ اصلی ہے لیکن یہ فیک ہے. میں نے لیٹسٹ اپڈیٹس کے نام پہ ان کا واٹس ایپ گروپ ہے، عالیہ حمزہ کی، اظہر مشوانی کی اور ان کے باقی لوگوں کی، کہ اسٹوڈنٹس کی اس تحریک کو کس طریقے سے آپ نے کیش کروانا ہے اپنے نقد کوکا کے لیے، قیدی نمبر 420 کے لیے. اور یہ بتا رہے ہیں کہ یار آپ نے خود آگے نہیں ہونا، اسٹوڈنٹس کو آگے کرنا ہے. ریپ کا بچی کا جناب آپ کا ایشو ہے، ہم لے کے رہیں گے آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی. کس چیز کی آزادی؟ سوال پوچھتے ہیں، پبلک پوچھتی ہے. اور دوسری طرف مکمل اتفاق کے ساتھ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جے یو آئی کا مسودہ کے اوپر اتفاق ہو گیا آئینی ترمیم کے. اچھا. اور انشاءاللہ جب تک ہمارا یہ پروگرام آن ایئر ہوگا اس وقت تک جو ہے نا یا تو دونوں آپ کے ایوانوں کے اندر یا کسی ایک ایوان کے اندر یہ منظور بھی ہو چکا ہوگا سینٹ یا قومی اسمبلی میں. او بھائی پاکستان نے آگے جانا ہے. ہم نے کل بھی یہ ڈسکشن کی، وہ 2 بچیاں جنہوں نے سب سے پہلے یہ چیز چلائی، انہوں نے کہا جی ہمیں عمران ریاض کی بہن نے جناب سے رابطے کے حوالے سے رابطہ ہوا اور انہوں نے کہا جی کہ آپ نے اس چیزوں کو کس طریقے سے ایگزیجریٹ کرنا ہے، ایکسلریٹ کرنا ہے، پھیلانا ہے، وائرل کرنا ہے. اور پھر اس سے بڑا تماشا دیکھیں، کل میں نے آپ کو کہا تھا نا پاکستان کی موجودہ سوسائٹی کی تباہی و بربادی کی 2 وجوہات ہیں. جی 2 شعبے ہیں بالکل ایسے. ایک پاکستان کا عدالتی سسٹم اور ایک پاکستان کا میڈیا، جس میں سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا دونوں شامل ہیں. کل وہ فیصل جٹ نامی کو بندہ ہے جس نے سب سے پہلے اپنی ویڈیو بنا کے 32 سے 35 لاکھ ویورشپ لی تھی، جس میں اس نے بچی کو ریپ بھی کروایا، مروا بھی دیا اور دفنا بھی دیا. پوری کی پوری اس کی ویڈیو موجود. کل جناب پاکستان کا ایک سول جج یا سیشن جج ہے، وہ کیس سے ہی اس کو جناب وڈرا کر رہا ہے باعزت طور پہ، پہلی پیشی پہ. شام کو آپ کی ایف آئی آر ہوئی ہے، اگلے دن جناب اگلا بری. یہ پورے 3 سال سے یہ دادی ویڑا، یہ ماسی ویڑا، یہ کت خانہ اس پاکستان کے اندر اس عدالتی سسٹم کے تحت چل رہا ہے. تبھی لوگ سارے کے سارے اتنی جرت اور اتنی ہمت کے ساتھ جناب پاکستان کی تباہی و بربادی اور پاکستان کی ریاست اور ایتھکس اور ویلیوز کے جنازے کے آگے ناچ رہے ہیں. اچھا فیاض بھائی، اس پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ عظمیٰ بخاری پنجاب کی وزیر اطلاعات ہیں
اور کچھ عرصے پہلے تحریک انصاف کے جو بڑے اکاؤنٹس تھے جن میں یہ فلک جاوید کا بھی اکاؤنٹ شامل ہے، انہوں نے عظمہ بخاری کے اوپر ایک کیمپین چلائی کہ جی ان کی نازیبہ ویڈیو آ گئی ہے. عظمہ بخاری پنجاب کی وزیر اطلاعات ہوتے ہوئے میرے خیال سے پچھلے 2 ماہ سے لگاتار عدالتوں کے دھکے کھا رہی ہیں، لیکن ان کو انصاف نہیں مل رہا. لیکن پنجاب حکومت کے برعکس یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے جعلی خبر پھیلائی ان کو اگلے دن رہائی مل رہی ہے. یہ کیا ہے؟ مطلب کیا ہماری عدالتیں سمجھتی نہیں؟ سر یہ جنرل فیض حمید نیٹ ورک ہے اور یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کا نیٹ ورک ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، کوئی دوسرا کھل کے بات کرے یا نہ کرے، میں تو بڑا کھل کے بات کروں گا. عالمی اسٹیبلشمنٹ طے کر چکی ہے پاکستان کو فل فلیج ڈی اسٹیبلائز کرنے کے. اس کے رستے کی 2 رکاوٹیں ہیں، ایک پاکستان کا ایٹمی پروگرام اور ایک پاکستان کی پاک فوج. دونوں کو کمپرومائز کرنے کے لیے یہ ساری کی ساری پچھلے 3.25 سال سے، اور اس میں پاکستان کی عدلیہ، عدالتی سسٹم، پاکستان کے بیوروکریٹس، پاکستان کی پولیس، پاکستان کا میڈیا، پاکستان کے ریاستی اداروں کے اندر لوگ، پاکستان کی ایجنسیوں کے اندر لوگ، وہ لوگ کمپرومائزڈ ہیں اور وہ پری پلانڈ ان کے ذمہ ٹاسک ہیں، ہر ایک کے ذمہ، اور بڑے مربوط طریقے سے، ہیپ ہیزٹ ہاج پاج طریقے سے نہیں ہے، بکھرے بکھرے انداز سے نہیں ہے، باقاعدہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے ہر ادارے، ہر شعبے کے اندر پچھلے 3.25 سالوں سے ایک پورے کا پورا پلان ہے. اور عالمی اسٹیبلشمنٹ اس کے اوپر کھربوں ڈالر لگا چکی ہے اور لگا رہی ہے اور اسے لگانا ہے. آپ خود حیران ہوں گے کہ آج سے 5 سال پہلے، 6 سال پہلے پاکستان میں منیٹائزیشن شروع ہوتی ہے. جی اس سے پہلے کیوں نہیں ہوئی؟ یہ نقد کوکا کی تحریک شروع ہونے سے پہلے ہی 2-3 سال پہلے ہی یہ کیوں شروع ہوتی ہے؟ ساری یہ پورا سسٹم بنایا گیا کہ اصل ضرورت انسان کی ہوتی ہے اس کی پیٹ پوجا. پیٹ کی دوزخ کو ٹھنڈا کرنا انسان کا الٹیمیٹ آبجیکٹو ہوتا ہے. اب جناب انہیں پتا تھا یہ سارے پاکستانی، یہ 3rd ورلڈ ہے، یہاں پہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، یہاں پہ اور بہت سے ایشوز ہیں. انہوں نے اس قوم کی نیچر کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے تو منیٹائزیشن کا ایک تصور سوشل میڈیا پہ شروع کیا کہ جب پیسے لوگوں کو ملیں گے، ڈالرز میں ملیں گے، تو انہوں نے نہیں دیکھنا یار ایتھکس کیا ہے، ویلیوز کیا ہے، سونی دھرتی کیا ہے، وطن کیا ہے، ملک کیا ہے. اور پھر ان کو کچھ ڈھکوسلے دے دیے گئے حق اور سچ کے. بانی تحریک انصاف نے اپریل مئی میں اپنی پوری پارٹی کو ریاست اور ملک کی انتظامیہ اور فوج اور مخالفین سے لڑایا اور ٹکرایا. ٹکرانے کے بعد آبویسلی ریاست نے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کو پکڑنا تھا، ان کے چھاپے مارنے تھے، ان کو گرفتار کرنا تھا، ان کے گھروں میں گھسنا تھا، ان کے فلاں کرنا تھا. وہ ساری کی ساری جتنی ویڈیوز آڈیوز ابتدا شروع ہوئی ہائپ کریٹ کرنے کے لیے، ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، جبر کا نظام، وہاں سے ہوتے ہوتے پھر مزید بڑھتے یہ دنگا دھینگا بشتی اور دنگا فساد، اس کو انہوں نے بنیاد بنا کے کہ ہمارے پہ ظلم جبر، پھر لوگوں کو، پھر یہ فیک نیوز، یہ فیک پروپیگنڈا جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. تو جوڈیشری اور میڈیا، جس کی کل آپ نے مثال دیکھ لی کہ اس سب سے بڑا جو مردود تھا اس طرح جناب، اور پھر اس کے بعد نعرے لگائے اگلوں نے، انہوں نے مونگ دلی جناب سینے پہ ریاست کے، عدالتی نظام کے، قانون کے نظام کے اوپر نعرے لگا کے کہ تم نے کیا کر لیا ہمارا. اس کے دوستوں نے گاڑی میں بیٹھ کے اس کو بیچ میں بٹھا کے رہا کرانے کے بعد لے جاتے ہوئے جس انداز سے ویلاگز کیے. پاکستان کی ریاست اور ایتھکس اور ویلیوز اور پاکستان کے عدالتی نظام اور قانون کے نظام کا انہوں نے مذاق اڑایا. تو جب تک آئینی ترمیم نہیں ہوگی نا، اس وقت تک جناب آپ کا یہ نقد کوکا کے اوپر ناچنے والے ہر شعبہ زندگی اور خصوصاً پاکستان کے عدالتی سسٹم کے اندر جو نقد کوکا پہ ناچ رہے ہیں، جب تک ان کا بندوبست نہیں ہوگا ہم اس خلفشار کو روک نہیں سکیں گے. اچھا فیاض بھائی، کل سے آئینی عدالت کے اوپر میں دیکھ رہا تھا پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس بڑا شور ڈال رہے ہیں کہ جی اب آئینی عدالت تو نہیں بن رہی، اب تو آئینی بینچ بن رہا ہے، تو جی یہ جو پلان ہے یہ فلاپ ہو گیا. لیکن ابھی میں آئینی بینچ کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ وہ چیف جسٹس کا رول تو آئینی بینچ میں بھی نہیں ہوگا. تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے مولانا آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کے نا اتنی خوبصورت گیم کی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ کہ پی ٹی آئی کو کل سمجھ آئے گی.
آج ہلکی ہلکی سمجھ آئے گی, کل ہاتھ لگا لگا کے ان کو سمجھ آئے گی, ہے نا, کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. ان کو آئینی عدالت کے پیچھے لگا کر, ان کو مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے ہر روز ایک بھڑکیلا قسم کا, غسیلا قسم کا اینٹی حکومت اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیان دلوا کے ان سے ان کو خوش کیے رکھا. پیچھے سے جناب پوری گیم ڈال دی گئی ان کے بندوں سے لے کے, اور پھر جناب نون لیگ, پیپلز پارٹی اور JUI کے کنسنسس تک. سر بات یہ ہے آئینی عدالت کا ان کو جناب لولی پاپ دے کے ڈکوسلا اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا, پھر آپ کے آگے آئینی بینچ پہ, اور آئینی بینچ بھی نہیں ہے, آئینی ڈویژن ہے. ایک ڈویژن بنانے لگے ہیں, کانسٹیٹیوشنل ڈویژن. اس ڈویژن کا ایک علیحدہ دفتر, اس کا پورا سیٹ اپ علیحدہ, اس ڈویژن کے تحت ہی پھر یہ ساری چیزیں طے ہوں گی. آئینی بینچ جو بنے گا, ٹھیک ہے, اس کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے جو نیا آپ کا جوڈیشل کمیشن ہے جس میں پارلیمنٹ کا کنٹرول زیادہ ہوگا, اس کا اختیار زیادہ ہوگا جناب اس آئینی بینچ کو بنانے کے حوالے سے. پھر جناب ججوں کی جناب ٹرانسفر سے لے کے, پوسٹنگ سے لے کے, تعیناتی سے لے کے, تنزلی سے لے کے, ترقی سے لے کے, یہ سارے معاملات, یہ ساری کی ساری اس میں, اور کم از کم یہ کوئی آپ کی 30 سے 40 یا 42 آپ کی ترامیم آ رہی ہیں, اور تینوں پارٹیز کا اس کے اوپر اتفاق ہو گیا ہے. اور انشاءاللہ ایک زبردست قسم کی آپ کو سرپرائز ملے گا PTI کے ممبران کی طرف سے بھی, اور یہ انتہائی ضروری ہے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ آئینی عدالت ہوتی ہے, آئینی بینچ ہوتا ہے یا آئینی ڈویژن ہوتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ چیف جسٹس کی تعیناتی, ججز کی تعیناتی, اس تعیناتی کے اندر جو 19ویں ترمیم افتخار چودھری نے اپنی بدماشی کے تحت کروائی تھی اس دور میں, اس کا خاتمہ, پارلیمنٹ کی اس میں انوالومنٹ, اور پھر یہ جوڈیشری کا سو موٹو ایکشن کا ایک اختیار, اس کے تحت جناب جو ان کی جوڈیشل ماشاء اللہ کا ایک ماحول, اس کو ختم کیا. اس کے ساتھ ہی دوستو آج کے ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں, اور آپ کی جو رائے ہو کمنٹس میں ہمیں ضرور بتایا کریں, اور اگر آپ کو ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں. بہت شکریہ.